السلام علیکم دوستو ہم بیان کر چکے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے نزول فرمایا تھا اور اسی وقت فرمایا تھا کہ انشاءاللہ یہی منزل ہوگی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر منتقل ہو گئے تھے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا قدم یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع فرمائی اور اس کے لیے وہی جگہ منتخب کی جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ اس زمین کے مالک 2 بچے یتیم تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ زمین قیمتاً خریدی اور بنفس نفیس مسجد کی تعمیر میں شریک ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اینٹ اور پتھر ڈھوتے جاتے تھے اور ساتھ ہی یہ فرماتے جاتے تھے کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، بس انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرز عمل سے صحابہ کرام کے جوش و خروش اور سرگرمی میں بڑا اضافہ ہو جاتا تھا۔ اس زمین میں مشرکین کی چند خبریں تھیں، کچھ ویرانہ بھی تھا، کھجور اور غرقد کے چند درخت بھی تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کی قبریں اکھڑوا دیں، ویرانہ برابر کر دیا اور کھجوروں اور درختوں کو کاٹ کر قبلے کی جانب لگا دیا۔ دروازے کے بازو کے دونوں پائے پتھر کے بنائے گئے تھے، دیواریں کچی اینٹ اور گارے سے بنائی گئی تھیں، چھت پر کھجور کی شاخیں اور پتے ڈلوا دیے گئے تھے، کھجور کے تنوں کے کھمبے بنا دیے گئے، زمین پر ریت اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں بچھا دی گئیں، 3 دروازے لگائے گئے۔ قبلے کی دیوار سے پچھلی دیوار تک 100 ہاتھ لمبائی تھی اور چوڑائی بھی اتنی یا اس سے کچھ کم تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کے بازو میں چند مکانات بھی تعمیر کیے جن کی دیواریں کچی اینٹ کی تھیں اور چھتیں کھجور کے تنوں کی کڑیاں دے کر کھجور کی شاخ اور پتوں سے بنائی گئی تھیں۔ یہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے حجرے تھے۔ ان حجروں کی تعمیل مکمل ہو جانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے یہیں منتقل ہو گئے۔ دوستو، مسجد محض ادائے نماز ہی کے لیے نہ تھی، بلکہ یہ ایک یونیورسٹی تھی جس میں مسلمان اسلامی تعلیمات و ہدایات کا درس حاصل کرتے تھے۔ نیز یہ ایک مرکز تھا جہاں سے ایک ننھی سی ریاست کا سارا نظام چلایا جاتا تھا اور مختلف قسم کی مہمیں بھیجی جاتی تھیں۔ علاوہ ازیں اس کی حیثیت ایک پارلیمنٹ کی بھی تھی جس میں مجلس شورا اور مجلس انتظامیہ کے اجلاس منعقد ہوا کرتے تھے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ یہ مسجد ہی ان فقراء اور مہاجرین کی ایک خاصی بڑی تعداد کا مسکن تھی جن کا وہاں پر نہ کوئی مکان تھا، نہ مال اور نہ اہل و عیال۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارہ کرایا۔ کل 90 آدمی تھے، آدھے مہاجرین اور آدھے انصار۔ بھائی چارے کی بنیاد یہ تھی کہ یہ ایک دوسرے کے غمخوار ہوں گے اور موت کے بعد نسبتی قرابت داروں کی بجائے یہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ وراثت کا یہ حکم جنگ بدر تک قائم رہا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، تو انصار و مہاجرین میں باہمی توارث کا حکم ختم کر دیا گیا، لیکن بھائی چارے کا عہد باقی رہا۔ اس بھائی چارے کا مقصد یہ تھا کہ جاہلی عصبیتیں تحلیل ہو جائیں، حمیت و غیرت جو کچھ ہو وہ اسلام کے لیے ہو، نسل، رنگ اور وطن کے امتیازات مٹ جائیں، بلندی اور پستی کا معیار انسانیت اور تقوی کے علاوہ کچھ اور نہ ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بھائی چارے کو محض کھوکھلے الفاظ کا جامہ نہیں پہنایا تھا، بلکہ اسے ایک ایسا نافذ العمل عہد و پیمان قرار دیا تھا جو خون اور مال سے مربوط تھا۔ یہ خالی خولی
سلامی اور مبارکباد نہ تھی کہ زبان پر روانی کے ساتھ جاری رہے مگر نتیجہ کچھ نہ ہو، بلکہ اس بھائی چارے کے ساتھ ایثار و غم گساری اور موانست کے جذبات بھی مخلوط تھے۔ اس لیے اس نے اس نئے معاشرے کو بڑے ہی نادر اور تابناک کارناموں سے پر کر دیا تھا۔ چنانچہ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ مہاجرین جب مدینہ تشریف لائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا۔ اس کے بعد حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمن سے کہا کہ انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، آپ میرا مال 2 حصوں میں بانٹ کر آدھا لے لیں، اور میری 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھ لیں جو زیادہ پسند ہو مجھے بتا دیں، میں اسے طلاق دے دوں اور عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے شادی کر لیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ آپ کے اہل اور مال میں برکت دے، آپ لوگوں کا بازار کہاں ہے؟ لوگوں نے انہیں بنو قینقاع کا بازار بتا دیا۔ وہ واپس آئے تو ان کے پاس کچھ فاضل پنیر اور گھی تھا۔ اس کے بعد وہ روزانہ جاتے رہے، پھر ایک دن آئے تو ان پر زردی کا اثر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے شادی کر لی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کو مہر کتنا دیا ہے؟ بولے 1 گٹھلی کے ہم وزن، یعنی کوئی 1.25 تولہ سونا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آئی ہے کہ انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ہمارے درمیان اور ہمارے بھائیوں کے درمیان ہمارے کھجوروں کے باغات تقسیم فرما دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں۔ انصار نے کہا کہ تب آپ لوگ یعنی مہاجرین ہمارا کام کر دیا کریں اور ہم پھل میں آپ لوگوں کو شریک رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نے بات سنی اور مانی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انصار نے کس طرح بڑھ چڑھ کر اپنے مہاجر بھائیوں کو اعزاز و اکرام کیا، اور کس قدر محبت اور خلوص اور ایثار اور قربانی سے کام لیا تھا، اور مہاجرین ان کے اس کرم اور نوازش کی کتنی قدر کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس کا کوئی غلط فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ ان سے صرف اتنا ہی حاصل کیا جس سے وہ اپنی ٹوٹی ہوئی معیشت کی کمر سیدھی کر سکتے تھے۔ اور حق یہ ہے کہ یہ بھائی چارہ ایک نادر حکمت اور حکیمانہ سیاست اور مسلمانوں کو درپیش بہت سارے مسائل کا ایک بہترین حل تھا۔